قبل سنوات أو هو أثناء حفظه القرآن هل كان يخطر بباله أنه سيصدح بالقرآن من داخل الحرم المكي؟ وہ کہہ رہے کہ جب آپ سنے جب پہلے جو ہے آپ نے کبھی ایسے سوچا تھا کہ میں کبھی آ کر یہاں پر حرم میں کیا قرآن پڑھوں گا؟ نہیں جی. والآن بعدما حدث هو سعيد بهذا؟ ابھی اب آ کر بہت خوش ہے وہ ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے اچانک بلا لیا اپنے گھر پہ. بإذن الله ما شاء الله. وكيف وجد تنظيم المسابقة والاستقبال والتنظيم في مسابقة الملك عبد العزيز التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية؟ إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. بے شک یہ قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. سب سے پہلے سب دوستوں کو مبارکباد ہو کہ پوری دنیا میں قرآن مجید خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے کا مقابلہ تھا، جس میں ایک چھوٹا سا پاکستانی بچہ ہے، اس نے اس مقابلے کو جیت لیا ہے اور اتنا بہترین انداز میں اس نے تلاوت کی ہے کہ آپ خود بھی سن کر روئیں گے. اور پھر پاکستان میں سے پھر اس قوم کو یہ اعزاز حاصل ہوا جس قوم کے اوپر لوگ لطیفے بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ آتا نہیں ہے، یہ سادے لوگ ہیں، اور طرح طرح کی یعنی ان بیچاروں پر وہ لطائف وغیرہ بنا بنا کر معاشرے میں اس کو کمزور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا. وہ قوم ہے، سب کو پتہ ہے، وہ ہے پٹھان بھائی. پختونوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کا مقابلہ ہوا اور اس میں ایک پٹھان بچہ ہے جو پاکستان کے رہنے والا ہے اور چرسدہ کے رہنے والا ہے. اس نے پوری دنیا میں ایسے قرآن مجید کی تلاوت کی کہ سب کو رلا دیا اور سب کو حیران کر کے اس نے مسجد حرم میں بھی تلاوت جو ہے وہ سنائی اور وہاں پر بھی تلاوت کی. اور پھر اس کے بعد جو سعودی عرب کے بڑے بڑے چینل جو ہیں انہوں نے ان سے انٹرویو لیا تاکہ وہ اپنی چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے لیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی ایسے انداز میں جو ہے تلاوت کی اور سب سے بڑی جو کامیابی ہے اس نے پوری دنیا سے قرات کا مقابلہ جیت لیا. اور ہے کتنا عمر اس کا؟ تقریباً زیادہ سے زیادہ 13 سے 14 سال کی عمر میں ہے اور اس نے اتنا زبردست تلاوت کی ہے. تو چلو سب سے پہلے میں ان کی تلاوت آپ لوگوں کو سناتا ہوں، پلے کرتا ہوں. آپ خوب اچھی طرح سے باقی ویڈیو کو آپ سکپ کرتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو، اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کرو کیونکہ یہ تلاوت ہے. تلاوت سننا بھی ثواب ہے اور پڑھنا بھی ثواب ہے. یاد رکھیں کہ سننا جو ہے وہ پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے اس کو اچھی طرح سے سن لے. تو سب سے پہلے میں اس ویڈیو کو آپ لوگوں کے لیے پلے کروا رہا ہوں اور پھر اس پر اپنا رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ دیکھو ہمارے بچے جو ہیں، ہم علماء کرام جو ہیں آپ لوگوں کو، آپ کے معاشرے کو کیسے کیسے پھول دیتے ہیں. تو چلو سب سے پہلے ہم یہ ویڈیو جو ہے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی بات کرتے ہیں. تو چلو دوستو شروع کر لیتے ہیں. المتسابق التالي أعظم طارق، الفرع الثالث برواية حفص عن عاصم من جمهورية باكستان. السؤال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هو أتى من جمهورية باكستان. من باكستان. هذه أول مرة يشارك في المسابقات القرآنية؟ لا، الدولية أولا في باكستان مرتين. ثم رشح للمشاركة هنا في مسابقة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة. كيف سؤال مرتين؟ أقول رشح من قبلكم من هناك من باكستان للمشاركة في مسابقة الملك عبد العزيز. نعم. كم يبلغ من العمر أعظم؟ 14 سنة. 14 سنة. ما شاء الله، 14 سنة، ما شاء الله تبارك الله. وكيف هو في الدراسة والتعليم؟ الحين قبل سنتين هو خلص هذا حفظ، الحين في التعليم الإسلامية يعني. ما شاء الله. قل له كيف كان شعوره ونفسيته وهو يعرض أمام لجنة التحكيم ويتلو أمامهم؟ عشان هو أول مرتين في مسابقة له، تعرف هذا يعني متعود، ما أخذ راحته، يعني مرتاح. الحمد लल्ला माशाल्लाह مرتاح. आपको पूछ रहे हैं कि आप जो यहाँ पर कर रहे हैं, आप उससे बहुत खुश हो, यहाँ के अंदाज से वगैरह से, यहाँ की जो लजना वगैरह से आप बहुत खुश हो, पूछ रहे हैं? जी मुझे बहुत खुशी हुई।
फरहान हुआ थे। ما شاء الله تبارك الله. هل وجد صعوبة في أحد المواضع في استذكارها؟ आपको पूछ रहा है कि आपको कुछ सुनने में कोई मुश्किल हुई उनकी बात समझने वगैरह की? आज कल मुश्किल लगा था, लेकिन आज मैंने अपने उस्ताद की बात सुनकर आज मेरे को बात मुश्किल नहीं लगी. بقول التصفية الأولى في شيء مشكل، الحين ما في شيء الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. قل له أني رأيت البارحة هناك في الفندق في مقر المسابقة أن جميع المتسابقين الموجودين كلهم يحرصون أن يسلمون عليه وأن يلتقون به. لماذا؟ वो पूछ रहे हैं कि आपको जो है वहाँ पर भी बहुत से सवाल किए गए, काफ़ी लोग आपसे सवाल कर रहे थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों आपको क्यों इतना पसंद करते हैं आपको? ये तो सर मेरे उस्ताद की मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है, सर उस्ताद ने सिखाया मुझे. وأقول كل من الأستاذ الكرام هو يعني أنا أيضا لمست فيه احتراما كثيرا وتقديرا خصوصا لمن هم أكبر منه في السن، وهذا أيضا يدل على تربية طيبة، والقرآن سبحان الله هو أيضا يربي ويهذب النفس. आपको दुआ देते हैं कि आप बड़े होकर जो है बहुत अच्छे काम करें और अच्छी तरीके से आप अच्छे पढ़े लिखें इंशाल्लाह इस तरीके से. هل يعرف قراءة من رواية أخرى؟ आपको इसके हफ्स के अलावा भी कोई और तरीका आता है जिसमें पढ़ना हो, जैसे वर्ष है, कानून है, इस तरीके से? नहीं, हमारे मदरसे में ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, हमारे मदरसे में हफ्स तरीका होता है. वो पाकिस्तान बस वह तरीका فقط حفظ. يعني أنتم الرواية المعتمدة لقراءة القرآن في باكستان هي حفص؟ حفص في باكستان ونود بنغلاديش بس حفص بس. طيب نعلم أنه قرأ كثيرا الآن أمام اللجنة، ولكن لن نتركه حتى يقرأ لنا الآن أيضا تلاوة. वो कह रहे हैं कि उसको भी कुछ पढ़ के सुनाना पड़ेगा इंशाल्लाह कुछ. نعم أي نعم على إذاعة القرآن الكريم. एक टीवी का चैनल है उसमें आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा इंशाल्लाह. मत अقول الحين अभी ठीक है. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت، وتلاوة ما شاء الله طيبة كالمعتاد كما استمعنا في التصفيات أمام لجنة التحكيم. حياك الله. وماذا يريد أن يقول هنا بمناسبة زيارته للمملكة العربية السعودية ومشاركته في هذه المسابقة وحضوره هنا في داخل الحرم المكي وقراءته للقرآن في داخل الحرم المكي الشريف؟ कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर मुसाबिक़े में जो है और यहाँ पर इतने मुकाबले में हिस्से लेकर हरम में आकर और यहाँ के इलाक़ात को देखकर आपको कैसा लगा इस तरीके से? हम तो पहले हैदराबाद में गए थे, उधर अल्हम्दुलिल्लाह उधर से सिलेक्ट हो गए, फिर इस्लामाबाद में वफाक वज़ीर ने अपने हाथों से इनाम दिया, फिर इधर आए, बहुत खुशी हुई इधर आकर. أول من باكستان أول مرشح وايد فرحان بعته إنه هنا يجي هابي هنا فرحان. قل له هل يعني قبل سنوات أو هو أثناء حفظه القرآن هل كان يخطر بباله أنه سيصدح بالقرآن من داخل الحرم المكي؟ वो कह रहे हैं कि जब हमें सुने जब पहले जो है आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं कभी आकर यहाँ पर हरम में क्या कुरान पढ़ूंगा? नहीं जी.
دل والآن بعدما حدث هو سعيد بهذا؟ ابھی اب آ کر بہت خوش ہے وہ ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ نے اچانک بلا لیا اپنے گھر پہ. باذن اللہ ان شاء اللہ. وكيف وجد تنظيم المسابقة والاستقبال والتنظيم في مسابقة الملك عبد العزيز التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية؟ کہہ رہے کہ یہاں کی جو انتظامات ہے یہاں کی جو ترتیب وغیرہ کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا لگا آپ کو اس کو؟ اچھا ہے، اور جو ہم یہاں پر رہ رہے وہ بہت اچھا ہے، مطلب صحن ہے، ادارہ ہے، مطلب بہت اچھا ہے اس سے. أقول هذا يعني ترتيب حلو، يعني كل شيء مضبوط، يعني فندق هذا ترتيبات لجنة كل ما شاء الله. الحمد لله. أنتم جميعا حياكم الله ضيوف هنا في المملكة العربية السعودية، وسعيدين بأشقاء وإخوان لنا، ونرجو أن تكون إقامتكم هنا في راحة وفي هناء، وبإذن الله نسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق في هذه المسابقة وينال أعلى الدرجات فيها، وجميع أيضا المتسابقين في هذه المسابقة المباركة. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. اللهم زد فزيد، اللهم بارك في عمرك ورزقك. دیکھو بھائیو، دیکھو علماء حضرات نے آپ لوگوں کو، آپ کے معاشرے کو کیسے کیسے پھول دیے ہیں. دیکھو قرآن مجید، لوگ یہ آپ بھی کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربوں پر نازل ہوا ہے، انہوں نے وہ اچھی طرح پڑھتے ہیں اور انہوں نے اچھی طرح سمجھا ہے. لیکن نہیں، قرآن مجید کسی ذات کے ساتھ، کسی زبان کے ساتھ اور کسی نسل کے ساتھ، گورے ہو، پیلا ہے، لال ہے، کالا ہے، جیسی بھی ہے، جس زبان سے بھی ہے، جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، قرآن مجید سب کے لیے ایک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تحقیق کہ اس قرآن کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تفسیر بیضاوی ہے، اور یہاں نیچے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اے فَهَلْ مِن حافظ، کوئی ہے جو اس کو یاد کر لے. فَهَلْ مِن حافظ، یعنی اس کی یہ تفسیر کر رہے ہیں. تو قرآن مجید بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنایا ہے. دیکھو سارا سال جو ہے قرآن مجید ایسے الماریوں میں پڑا ہوتا ہے اور گرد و غبار میں ہوتا ہے اور ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم صرف یعنی جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس وقت ہمیں یاد آتا ہے کہ اس کو ہم برکت کے واسطے پڑھیں گے. اس طرح کوئی نئے کاروبار شروع کرتے ہیں اس وقت ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی مدرسے کے بچوں کو بلا کر وہی تلاوت کرتے ہیں. اور اسی طرح جب کسی دکان کاروبار، نئے دکان جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں تو اس کی افتتاح کے لیے تلاوت کرتے ہیں. باقی اس میں جو کچھ ہے اس سے ہم بالکل باخبر ہیں کہ اس قرآن مجید میں مسلمانوں کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے، چاہے جس بھی مذہب سے تعلق ہے، سب کے لیے ہدایت ہے اور زندگی گزارنے کا اس میں پورے طریقہ کار ہے. لیکن ہم لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. تو میری بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو آپ لوگوں کو علماء کیسے کیسے پھول دیتے ہیں، اور یہی پھول پھر جب بڑے ہو کر پھر آپ کے معاشرے کو چلاتا ہے. مسجدوں میں کوئی امام بن جاتا ہے، کوئی مدارس میں جو ہے وہ درس و تدریس دیتا ہے، کوئی جو ہے میدان میں نکل جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ یعنی غیر جو مذاہب ہیں، جو غیر فرقے ہیں، ان کے خلاف آ جاتا ہے اور اس کی بندش کرتے ہیں. یعنی اسلام کو
جو ہے اس کی ہر طرح کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن یہ کام جو ہے علماء کرام سے لیتا ہے اللہ رب العزت. تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنوں بچوں پر جو ہیں سب سے پہلے ان کو مدرسوں میں داخل کرا دو. اگر مدرسے میں نہیں داخل کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو آپ لوگوں نے ضرور حافظ بنانا ہے، اور حافظ بننے کے بعد اس سے عالم بھی بنانا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.